حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا آ رہا ہے۔ کہ انہیں بھائیوں نے کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ بھائیوں کا یہ مکر ان کے اوپر کارگر نہ ہوگا۔ ادھر سے قافلہ گزرا اور اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بکنے والی چیز سمجھ کر کے بازار مصر میں لا کر بیچ دیا۔ خریدنے والا عزیز مصر ہے، جو غالباً وقت کے بادشاہ ریان کا وزیر تھا، اور اسی عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی اور آپ یہیں جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ اسی حسن پر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، گناہ کی ترغیب دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب وہ بھاگے تو دروازے خود بخود کھلتے گئے، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان اگر حرام کاموں سے بچنے کا پکا عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے، تو اس کے لیے بچنے کی راہیں کھلتی جائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس عورت نے آپ کو جب گناہ کی ترغیب دی تو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عورت نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے حاجس، چھوٹی ہا الف جیم سین، حاجس۔ حاجس کا مطلب ہے ما یلقى فی النفس، ما یلقى فی النفس، نفس میں کوئی خیال آئے، دل میں کوئی خیال آئے، یہ پہلا درجہ ہے، اس کو حاجس کہتے ہیں، ما یلقى فی النفس۔ دوسرا درجہ ہے خاطر کا۔ خاطر کا مطلب ہوتا ہے جریانہ فیہا، یہ خیال اس دل میں، اس نفس میں دوڑنے لگے، جاری ہو جائے، دوڑنے لگے۔ اور تیسرا درجہ ہے حدیث النفس کا، کہ ان یقان نفس فی التردد حل یفعل ام لا، کہ نفس تردد میں آ جائے کہ کرے یا نہ کرے، کرے یا نہ کرے۔ یہ تیسرا درجہ ہے حدیث النفس کا۔ اور چوتھا درجہ ہے ارادہ کر لے کہ اب کرنا ہی ہے، تردد ختم ہو جائے، کرنا ہے، لیکن ابھی پکا ارادہ نہیں کیا ہے، کرنا ہے،
اور اگر پکا ارادہ کر لے تو وہ عزم ہے، یہ 5واں درجہ ہے۔ اگر آدمی ہم کے درجے میں ہے، صرف ارادہ کیا ہے، پکا ارادہ نہیں کیا، تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کر لے، من ہم بحسنۃ، جس آدمی نے نیکی کا ہم کر لیا، ارادہ کر لیا لیکن کر نہیں پایا، کرنا چاہتا تھا، ارادہ کر لیا تھا لیکن کر نہیں پایا، تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے صرف ارادے کی وجہ سے۔ اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد وہ نیکی کر لی تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی۔ یہ تو ہے نیکی کا ہم کرنا، نیکی کا ارادہ کرنا۔ لیکن اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی، اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے اور رحم ہے اس کے بندوں کے اوپر۔ ہاں، پکا ارادہ کر لے اور کر نہ پائے تو اس کو گناہ ملے گا۔ مثلا شراب پینے کے لیے خرابات کی طرف گیا، شراب خانے کی طرف گیا، مگر دیکھا کہ پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے، وہاں سے بھاگ آیا۔ اس کا مطلب اگر پولیس کو نہ دیکھتا تو پی لیتا تھا، پکا ارادہ تھا۔ یہ تو اچانک ڈسٹربینس کی وجہ سے وہ پی نہیں سکا، پکا ارادہ تھا، لہذا اسے شراب پینے کا گناہ ضرور ملے گا، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے شراب پی لی ہے۔ تو پہلا درجہ حاجس، دوسرا درجہ خاطر، تیسرا درجہ حدیث النفس، چوتھا درجہ ہم، اور 5واں درجہ عزم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ارادہ کر لیتے، عورت نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے کہ وہاں لام تاکید داخل ہے اور کاف تحقیق، قد تحقیق، لام حرف تاکید ہے اور قد حرف تحقیق ہے۔ لقد ہمت بھی، اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، عزم تھا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اس کا مطلب انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا، اور اگر ارادہ کر بھی لیتے تب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ کر نہ لیتے۔ ایک تو انہوں نے ارادہ کیا ہی نہیں، اور اگر کر لیتے تب بھی کوئی گناہ نہ لکھا جاتا اگر وہ اس گناہ کو کر نہ لیتے۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا نبی گناہ کا ارادہ کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں کوئی گناہ کا خیال آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز عصمت کے منافی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کے دل میں گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں رہتا تو پھر اس میں نبی کا کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو مگر اس کے بعد گناہ نہ کرے۔ یہ کہ آدمی کے دل سے گناہ کا جذبہ ہی نکال دیا جائے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو گناہ اگر نہیں کر پا رہا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ گناہ کرنے کا جذبہ ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، مگر اس کے باوجود وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر نگرانی میں رہتا ہے وہ، اور اس کی فطرت کو، اس کی عادت کو، اس کے دل کو اس طرح صاف و شفاف کر دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا اگرچہ گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ، یہ عورت تو میرے پیچھے پڑی ہی ہے اور پورے شہر کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ میری بدنامی ہو رہی ہے، اور بدنام کرنے والی زیادہ تر بڑے گھروں کی عورتیں ہیں، تو ان کو بلا بھیجا، ایک ایک چاقو دے دیا، پھل دے دیا، گاؤ تکیے دے دیے، ٹیک لگا کر کھاؤ، اور یہ پھل رکھے ہوئے ہیں، چاقو سے کاٹو۔ جب یہ بیٹھ گئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا
کہ آپ نکلیں، اخرج، نکلیں آپ. جیسے نکلے ساری عورتیں مبہوت ہو گئی، اس لیے کہ حسن لاجواب تھا، حسن بے نظیر تھا. انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اس لیے کہ آدمی اتنا حسین کہاں ہوتا ہے اور اتنا شریف، اتنا خوبصورت. اور انہوں نے اسی بوکھلاہٹ میں بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. اور یہ عورتیں بھی ان کو بہلانے پھسلانے کے لیے تیار ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو پورا آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے، لہذا یہاں سے کسی طریقے سے بھاگ جانا ہی اچھا ہے، نکل جانا ہی اچھا ہے، لیکن بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے دعا کی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ کہ اے اللہ اگر تو ان کے فتنے کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. ایسا ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نبی کے اندر گناہ کی صلاحیت ہوتی ہے مگر اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، کرتا نہیں ہو، نہ کر سکتا ہے. میں مائل ہو جاؤں گا. یہ دیکھیے یہ بات عصمت کے خلاف نہیں ہے، گناہ کی طرف مائل ہو جانا. اصبو الیہن واکم من الجاہلین. اور ایک نقطہ اور بتایا گیا، گناہ کرنے والا بہت بڑا جاہل ہوتا ہے. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر آدمی گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے والے کو جاہل کہا جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ خراب چیز ہے، خراب چیز کو خراب جاننے کے بعد اس کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ جاہل نہیں تو اور کیا ہے. تو جاہل کا مطلب کیا ہوا؟ جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا. انگوٹھا ٹیک کو جاہل نہیں کہتے، اس کو امی بولتے. امی جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے. جاہل کس کو بولتے ہیں؟ حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرے اور برائی کو برائی سمجھتے ہوئے اس سے دور نہ رہے، اس کو کہتے ہیں جاہل. جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ نہیں ہے. ان پڑھ عربی میں امی کو بولتے ہیں، جو پڑھا لکھا نہ ہو. جاہل کس کو بولتے؟ جاہل کہتے ہیں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرے، وہ جاہل ہے. اور برائی کو برائی سمجھتے ہوئے برائی سے نہ بچے، وہ جاہل ہے. یہاں کہا گیا گناہ کا انجام برا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود اس کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو یہ جاہل ہے تو کون ہے؟ یہاں جاہل کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ جاہل کہتے کس کو. بہر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے. جیل چلے گئے. ایک بات یہاں معلوم ہوئی کہ بے قصور جیل میں ڈالا جانا یہ سنت یوسفی ہے. ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو آج بے قصور جیل میں پڑے سڑ رہے ہیں. وہ ٹیررسٹ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، ان کو پھنسا دیا گیا ہے اور وہ جیل کی چار دیواریوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. تو بے قصور جیل میں قید میں ڈالا جانا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہیں بے قصور جیل میں ڈالا گیا. جیل میں جب آپ ڈالے گئے تو آپ کے ساتھ ہی دو نوجوان اور بھی داخل ہوئے، تقریباً آپ ہی کی عمر کے تھے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، فتیان مانے دو نوجوان آپ کے ساتھ ہی داخل ہوئے. وَدَخَلَ مَعَهُ، آپ کے ساتھ ہی دو اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے. بیرک سب کی ایک ہی تھی، اسی بیرک میں دو اور تھے. ان دونوں نے دیکھا یہ بہت اچھے آدمی ہیں. انہوں نے کہا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو بہت اچھا دیکھتے ہیں. ہمارے بعض ساتھیوں نے بتایا کہ جیل کے اندر بعض قیدی ہمارے نوجوان باقاعدہ قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ جیل ہی کے اندر اسلام قبول کر لیتے ہیں. در حقیقت یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، جیل میں جانے کے بعد لوگ انہیں جان لیتے ہیں کہ یہ اچھے کردار کا آدمی ہے اور اچھے اوصاف کا حامل ہے. دونوں ایک دفعہ سو کر اٹھے، کہا کہ ہم لوگوں نے خواب دیکھا ہے، اگر آپ خواب کی تعبیر بتا سکیں تو بتا دیجئے. کہا کہ کیا دیکھا ہے؟ تو ایک نے کہا
کہ میں اپنے سر کے اوپر خوان اٹھاتا ہوں تشتری، اور جس کے اندر روٹیاں ہیں اور اس سے چیل کوے روٹیاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہوں، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، آصر خمرہ، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور فرمایا ٹھہرو، ابھی کھانا آ جانے دو۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ، اس کا مطلب اس وقت بھی جیل میں کھانا دیا جاتا تھا۔ اور ایک نکتہ اور ملا کہ جب بھی اس طریقے کا کوئی موقع ہو تو آدمی کو فوراً کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت پیش کر دینا چاہیے۔ کہا کہ کھانا آنے دو، تب تک میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے دعوت توحید ان کے سامنے پیش کی۔ کیا؟ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دوستو، ساتھیو، پتہ یہ چلا کہ دعوت بڑے نرم انداز میں دی جائے۔ بعض لوگ فلاں کافر میں ثابت کر سکتا ہوں تو کافر ہے، ایسا آدمی خود جاہل ہے، اور کہیں سامنے والا کافر نہیں ہوا تو الٹا کفر اس کے اوپر لوٹائے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں ایک ایک بات کے اوپر کفر کے فتوے جڑتے اور آتا جاتا کچھ نہیں، الف کا نام لٹھا نہیں آتا اور کفر کے فتوے جڑ دینے میں آگے۔ ان سے پوچھا جائے الف کیسے لکھا جاتا تو بتا نہیں سکتے الف کیسے لکھی جاتی اور عالم یہ ہے کہ کفر کے فتوے داغتے رہتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں۔ میں ثابت کر سکتا ہوں فلاں کافر ہے، اور تو کون ہے؟ اگر سامنے والا کافر نہیں تو تیرے اوپر کفر لوٹایا جائے گا، تو کافر ہو جائے گا۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، دیکھو ابھی یہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ غیر مسلموں سے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے پیارے اور نرم انداز میں مخاطب کر رہے ہیں ان کو۔ تم اٹھ جاؤ، اٹھو یہاں سے، تم اٹھ جاؤ، بچے یہاں سامنے نہ بیٹھے ہیں، چلو 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 اٹھ جاؤ۔ تو اے میرے قید کے ساتھیوں، یعنی غیر مسلم کو بھی اگر دعوت دی جائے تو بڑے پیارے انداز میں دی جائے، نرم انداز میں۔ یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو کافر بنانے جا رہے ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو قہار ہے؟ ظاہر ہے کون بے وقوف یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت سارے معبود بہتر ہیں یا ایک غلام کے کئی آقا ہوں تو کن کن کو خوش رکھے گا؟ اور ایک غلام کا ایک ہی آقا ہو تو اس کو خوش رکھ سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی بہت سارے معبود بہتر ہیں اور ایک معبود ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو غور و فکر کا سامان دے دیا کہ غور و فکر کرو۔ اس کے بعد آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، کہا کہ تم دونوں کے اوپر الزام ہے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، یہ نان بائی ہے، روٹی میں دینے کی کوشش کی ہے، تم ساقی ہو، تم نے شراب میں زہر ملا کر کے دینے کی کوشش کی ہے۔ تو تعبیر یہ ہے کہ یہ جو نان بائی ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی، غلطی اسی کی ہے، اسی نے زہر دینے کی کوشش کی ہے، اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اور یہ جو ساقی ہے شراب پلانے والا یہ دوبارہ اپنے عہدے کے اوپر بحال کر دیا جائے گا، یہ پھر بادشاہ کا مقرب بن جائے گا اور اس کا ساقی بن جائے گا۔ اور ویسے ہی ہوا، جب یہ دونوں جیل سے نکلنے لگے، دونوں کو جیل سے نکالا جانے لگا، تو جو بچ جانے والا تھا ساقی اس سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس تم میرا ذکر کرنا کہ ایک بے خطا اور بے قصور آدمی جیل میں بند ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ جیل میں تقریباً 9 سال تک رہیں، لہذا اس کے ذہنی سے بات نکل گئی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ باہر نکلنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی بھول گیا، اور اس آدمی کو سچ مچ پھانسی دے دی گئی، اور اس آدمی کو اس کے عہدے کے اوپر بحال کر دیا گیا۔ کافی عرصہ بعد 8 سال یا 9 سال تک جیل میں پڑے رہے، کوئی پرسان حال نہیں، جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیل سے نکالنا ہوا تو اس کا ایک سبب بنا دیا. وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، اور دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں. بادشاہ گھبرا کر کے اٹھا، کہا منجمین کو بلایا جائے جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. منجمین کو بلایا گیا. انہوں نے خواب کو سنا، کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، یہ تو خواب پریشاں ہے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم خواب پریشاں کی تعبیر نہیں بتاتے. یہ حقیقی خواب ہے ہی نہیں، یہ خواب پریشاں. خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: خواب نفسانی، خواب شیطانی، خواب روحانی. یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. خواب نفسانی ایک ہوتا ہے کہ انسان کے سب کانشنس میں تحت شعور کے اندر کچھ خواہشیں اور تمنائیں ہوتی ہیں جن کو وہ پورا نہیں کر پاتا تو خواب میں اس کو دیکھ لیتا ہے. یا اسی طریقے سے معدے کی گڑبڑی کی وجہ سے، معدہ خراب ہونے کی وجہ سے کچھ ڈراونے خواب اسے نظر آتے ہیں. یہ خواب نفسانی ہے. خواب شیطانی، شیطان کے وسوسے، شیطان اپنے وسوسے نیند کی حالت میں ڈالتا ہے اور انسان کے عقیدے اور عمل کو بگاڑنے کے لیے طرح طرح کی باتیں اس کے ذہن میں ڈالتا ہے. کبھی کچھ اور ڈراونے خواب بھی ڈال دیتا ہے. یہ خواب شیطانی. تیسرے خواب روحانی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کافر بھی یہ خواب دیکھ سکتا ہے. خواب روحانی کافر بھی دیکھ سکتا ہے اور مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ خواب کافر نے دیکھا ہے. بادشاہ اس وقت کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، تو سچا خواب کافر بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کی تعبیر سچی ہو سکتی ہے. آدمی اگر اچھا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ کسی اچھے آدمی سے اس خواب کی تعبیر پوچھے اور اپنے محبوب سے، جس کو وہ زیادہ پسند کرتا ہو، اس سے خواب کی تعبیر پوچھے. جس کو وہ پسند کرتا ہے اس سے خواب کی تعبیر پوچھے اور اس سے خواب بتلائے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اچھا، اور اگر برا خواب دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ برا خواب دیکھے تو پہلا کام یہ کرے کہ کروٹ بدل لے. اگر بائیں ہے تو داہنے کروٹ ہو جائے ایک، اور دوسرے 3 بار بائیں طرف تھو 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 ایسا کر لے 3 بار. اور تیسرا یہ ہے کہ فوراً اعوذ باللہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہ لے. اور چوتھے، یہ برا خواب کسی سے نہ بیان کرے. اگر یہ چاروں چیزیں وہ کر لیتا ہے تو فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اگر برا خواب کسی کو بتاتا ہے اور وہ خواب کی کوئی الٹی پلٹی تعبیر بتا دیتا ہے تو خواب کی وہی تعبیر ہو جائے گی. لہذا آدمی خواب دیکھے تو جس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس سے بیان کرے. برا خواب دیکھے تو یہ 4 کام کرے. فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، تو یہ برا خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اب کوئی خواب کی تعبیر بتا ہی نہیں پا رہا ہے. جتنے بھی منجمین ہیں سب مفت خور، کام چور، نکمے، خامخواہ تنخواہ لے رہے ہیں. کہاں سے؟ حکومت کی طرف سے، اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے. اب اچانک وہ جو ساقی تھا اس کو یاد آیا، ارے جیل میں ایک آدمی تھا، اس نے جو تعبیر بتائی تھی خواب کی، ہم دونوں نے جو پیش کی تھی ویسے ہی ہوا. میں اپنے عہدے پر بحال ہو گیا اور اس کو پھانسی دے دی گئی. فوراً کہنے لگا بادشاہ سے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک آدمی جو جیل میں ہے اور جو انہی اوصاف کا حامل ہے، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں خواب کی تعبیر. اب آتا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کافی عرصے کے بعد اسے یاد آیا. کہا میں آتا ہوں، ابھی جیل میں آیا. یوسف ایھا الصدیق، اے میرے دوست یوسف. وہ کہاں تھا 9 سال تک؟ ابھی ایسا پوچھ سکتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اب آیا دوستی جتانے، اے یوسف ایھا الصدیق، اے میرے دوست، سچے دوست یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی.
کہ اب مطلب کے اوپر تو آیا ہے میرے پاس، 9 سال تک میں یاد نہیں آیا، مطلب پڑھا تب وہ تو آ رہا ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ آپ کسی کو فائدہ اگر پہنچانا چاہتے ہیں اور فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ ضرور فائدہ پہنچائیے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو اور آپ کا بدخواہ ہی کیوں نہ ہو۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ افتنا فی 7 بقرات، مجھے بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اسی آدمی کو تعبیر بتا دی، بادشاہ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی۔ کیا تعبیر بتائی؟ کہ 7 سال اچھی پیداوار ہونے والی ہے، یہ 7 ہری بالیوں کی علامت ہے، اس کی تعبیر ہے، اور اس کے بعد 7 سال قحط کے آنے والے ہیں۔ تو اب کیا کرو؟ کھیتی بڑے اچھے انداز سے کرو، اور 7 سال جو ڈسٹریبیوشن ہے لوگوں کے درمیان ایک خاص انداز سے ہو، اور غلے کو اسٹور کر لیا جائے اتنا کہ آگے جو 7 سال قحط کے آ رہے ہیں ان کے اندر لوگوں کو غلے کی کوئی تکلیف نہ ہو، بھوکے نہ مریں۔ اللہ، اور غلے کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دو، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، چیز کو اگر اس کی بالیوں کے اندر چھوڑ دیا جائے گا اگر جلدی خراب نہیں ہوتا، اور اگر بالیوں سے نکال کر رکھ دیا جائے تو سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب جا کر کے اس نے بتایا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، ارے ایسا آدمی ہماری جیل کے اندر ہے، نکالو اس کو۔ تمام اہلکار آئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ لے جانے کے لیے کہ بادشاہ آپ کو اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے اور آپ کو بہت بڑا رتبہ عطا کرنے والا ہے، آپ جیل سے نکلیے۔ کہا کہ بالکل نہیں، جب تک میرے معاملے کی تحقیق نہیں ہوگی اور یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ میں بے قصور اور بے خطا ہوں تب تک میں جیل سے خود نہیں نکلوں گا۔ یہ جو میرے اوپر چارج لگایا گیا ہے یہ چارج پہلے کالعدم قرار دے دیا جائے، ثابت کیا جائے کہ میں بے قصور اور بے خطا ہوں۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ جو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی کلیم ہو کہ یہ فلاں جرم میں پایا گیا ہے، چور ہے، زانی ہے، یا کسی اور جرم کے اندر ملوث پایا گیا تو اس کو عہدہ نہ دیا جائے، اس لیے کہ بار بار اس کے اوپر انگلی اٹھے گی، ارے یہ صاحب وہی ہے جو عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایسا ایسا کام کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے عہدہ دے دیا جائے اور لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے عزیز مصر کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا، ریپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ملزم کو عہدے پر بحال نہ کیا جائے اس لیے کہ اس کے اوپر بار بار انگلیاں اڑ گئی، حضرت وہی ہیں جنہوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی تھیں، اور ایسا آدمی قطعاً عہدے کا طلبگار نہ بنے، نہ اس کو عہدہ دیا جائے اور نہ وہ عہدے کی مانگ کرے۔ بہرحال تحقیق ہوئی، عزیز مصر کی بیوی کو بلایا گیا اور اس نے انکار کیا۔ اس نے انکار اس بات کا کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ ریپ کیا تھا، انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے ہی ان کو گناہ کی دعوت دی تھی۔ اب قرآن الان حصحص الحق، اب حق واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بری ہیں، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو لایا گیا اور بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا۔ اللہ تبارک تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل کرتا ہے، فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی شرارتوں سے وہی بچ سکتا ہے جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو۔ یہ نفس اتنا شریر ہے، خاص طور سے نفس امارہ، کہ اگر اللہ کا رحم نہ ہو تو نفس کی شرارتوں سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ تو نفس کی شرارتوں سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم لگا ہوا ہو۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو تو آدمی نفس کی شرارتوں بچ سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کی پناہ چاہے نفس کی شرارتوں سے۔